بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستوں، منتخب حدیث نمبر 9 ہم آپ کے لیے لے کر آ چکے ہیں۔ دوستوں، جس میں سب سے پہلے یہ ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوہ میں شریک تھے جو نجد کی طرف ہوا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے واپس ہوئے تو یہ بھی آپ کے ساتھ واپس ہوئے۔ واپسی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت ایک ایسے جنگل میں پہنچے جہاں کنکر کے درخت زیادہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام کرنے کے لیے ٹھہر گئے۔ صحابہ درختوں کے سائے کی تلاش میں ادھر ادھر پھیل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کنکر کو درخت کے نیچے آرام فرمانے کے لیے قیام کیا اور درخت پر اپنی تلوار لٹکا دی، اور ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے درختوں کے سائے میں سو گئے۔ اچانک ہم نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آواز دے رہے ہیں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو آپ کے پاس ایک دیہاتی کافر موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سو رہا تھا، اس نے میری تلوار مجھ پر سونت لی، پھر میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ میری ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے 3 مرتبہ کہا، اللہ اللہ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو کوئی سزا نہیں دی اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ نمبر 2، حضرت صالح بن مسمار اور حضرت جعفر بن برقان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حارث تم کس حال میں ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے فضل سے میں ایمان کی حالت میں ہوں۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا سچے مومن ہو؟ انہوں نے عرض کیا، سچا مومن ہوں۔ آپ نے فرمایا، سوچ کر کہو، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ یعنی تم نے کس بات کی وجہ سے یہ طے کر لیا کہ میں سچا مومن ہوں؟ عرض کیا، میری بات کی حقیقت یہ ہے کہ میں اپنا دل دنیا سے ہٹا لیا ہے، رات کو جاگتا ہوں، دن کو پیاسا رہتا ہوں، یعنی روزہ رکھتا ہوں، اور جس وقت میرے رب کا عرش لایا جائے گا اس منظر کو گویا میں دیکھ رہا ہوں گا۔ جنت والوں کی آپس کی ملاقاتوں کا منظر میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، اور گویا کہ میں اپنے کانوں سے دوزخیوں کی چیخ و پکار کو سن رہا ہوں، یعنی جنت اور دوزخ کا تصور ہر وقت رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس گفتگو کو سن کر ارشاد فرمایا، حارث ایسے مومن ہیں جن کا دل ایمان کے نور سے روشن ہو چکا ہے۔ نمبر 3، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اعمال میں سے کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال میں سب سے افضل عمل اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے جو اکیلے ہیں، پھر یعنی ان کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پھر جہاد کرنا، پھر مقبول حج،
ان اعمال اور باقی اعمال میں فضیلت کا اتنا فرق ہے جتنا کہ مشرق و مغرب کے درمیان فاصلے کا فرق ہے۔ نمبر 4، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک دن آپ کے سامنے دنیا کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنو، دھیان دو، یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے، یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ فائدہ، اس سے مراد تکلفات اور جیب و زینت کی چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ نمبر 5، حضرت عمرو بن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کون سا ایمان افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ ہے ایمان جس کے ساتھ ہجرت ہو۔ انہوں نے دریافت فرمایا، ہجرت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہجرت یہ ہے کہ تم برائی کو چھوڑ دو۔ نمبر 6، حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ کو اسلام کی کوئی ایسی جامعہ بتا دیجئے، مطلب اسلام کی کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ آپ کے بتانے کے بعد پھر اس سلسلے میں مجھے کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، پھر اس بات پر قائم رہو۔ فائدہ، یعنی اول تو دل سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفتوں پر ایمان لاؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل کرو، اور یہ ایمان و عمل وقتی نہ ہو بلکہ پختگی کے ساتھ اس پر قائم رہو۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں۔ امید کرتا ہوں آج کے کلپ آپ سب کو اچھی لگی ہوگی اور کچھ آپ کو ایمان کے بارے میں، ہجرت کے بارے میں پتہ لگا ہوگا۔ تو دوستو، اگر کلپ اچھی لگی ہو تو اسے دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی ان کے بارے میں پتہ لگے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو اور ہمیں بھی ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔